بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سردار رستم خان لاشاری بلوچ صاحب، صدر لاشا اتحاد پنجاب۔ آپ امیدوار چیئرمین ولیج کونسل ہیں۔ آج ہم ان سے ملک کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، لاشاری اتحاد کے حوالے سے بات کریں گے اور لودھرا میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے سردار صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، اللہ کا کرم، آپ سنیں، آپ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سردار صاحب، اگر ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں تو ماشاءاللہ آپ اس دفعہ امیدوار چیئرمین ہیں، تو امیدوار چیئرمین ولیج کونسل ہیں، تو آپ کس پینل سے الیکشن لڑیں گے؟ ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا ادھر مقامی طور پہ لودھرا میں مقامی طور پہ ایک پینل ہے، اس کے جو ہے نا سربراہ خان محمد صدیق خان بلوچ صاحب ہیں۔ میں الحمدللہ صدیق خان بلوچ صاحب کے گروپ میں سے امیدوار ہوں اور اپنی برادری بلوچ برادری کے ناظر، اور امیدوار اس وقت امیدوار جب بنتا ہے جب میں اپنی پارٹی اور صدیق خان بلوچ کے فیصلے کا پابند ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے چیئرمین کے لیے مقرر کیا تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور اپنا امیدوار ہوں گا اور الیکشن بھی لڑوں گا۔ ٹھیک، آپ کی یونین کونسل میں کیا مسائل ہیں؟ جب آپ چیئرمین بن جائیں گے تو آپ کا کیا فوکس ہے؟ کیا آپ مسائل حل کریں گے؟ ڈیٹیل سے ہماری بتائیے گا۔ یونین کونسل میں الحمدللہ ویسے یہ جو حلقہ ہے ایم پی اے اور جی، ایم این اے خان محمد صدیق خان بلوچ صاحب کا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی کام ہے کوئی بجلی والا، تقریباً بجلی بھی ہے، اور یہاں سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ ہے صاف پانی کا، اور کچھ علاقوں میں سڑکوں کا بھی مسئلہ ہے اور صاف پانی کا۔ انشاءاللہ اگر میں چیئرمین اللہ نے چاہا تو میں یہ مسئلہ انشاءاللہ سب سے پہلے پانی اور لوگوں کے مسائل جو بھی ہوں گے، پانی بجلی جو بھی ہوگا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اللہ کی امید سے انشاءاللہ یہ میں حل کرواؤں گا۔ ٹھیک۔ سردار صاحب، ماشاءاللہ آپ سیاسی ورکر بھی ہیں۔ مسلم لیگ لودھرا میں کس طرح مضبوط ہے؟ الحمدللہ یہ لودھرا مسلم لیگ نون لودھرا میں اپنا صدیق خان بلوچ صاحب اور عبد الرحمن کانجو صاحب ہیں یہاں، اور یہ انشاءاللہ انہوں نے پہلے بھی صدیق خان بلوچ کا تو کوئی بہت اباؤ، یعنی کوئی تیسری چوتھی نسل میں سے آ رہے ہیں سیاست میں۔ ان کا مسلم لیگ میں کوئی اس طرح لودھرا میں اب بھی مسلم لیگ کے ممبر زیادہ ہیں، اچھا، اور ہمیشہ مسلم لیگ نون ہی جیتی ہے صدیق خان بلوچ کی وجہ سے۔ گروپنگ مقامی گروپنگ صدیق خان بلوچ صاحب جو ہے نا بھاری ہیں، جن کو یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے بادشاہ ہے لودھرا میں، اور بے تاج بادشاہ بے تاج بادشاہ سیاست میں صدیق خان بلوچ صاحب، ان کا گروپ ہمیشہ بھی جیتا ہے اور ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ لودھرا شہر کے بڑے بڑے کیا مسائل ہیں؟ لودھرا میں سب سے مسائل تو یہ ہے کہ سب سے یہ صاف پانی اور سڑکیں ہیں کچھ علاقوں میں، باقی صدیق خان بلوچ صاحب نے کوئی ایسا علاقہ میرا نہیں خیال کہ کہیں کام رہ گیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ صدیق خان بلوچ کی آپ لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جب سے وہ ایم این اے بنے ہیں تو لودھرا کے لیے وہ کیا ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں؟ صدیق خان بلوچ صاحب اصل میں نہ تو وہ کبھی کوئی ان کے اوپر آج تک کوئی رشوت کا الزام ہے، نہ کوئی کرپشن کا ہے۔ وہ اپنی صاف سیاست کرتے ہیں، اور صبح 4-5 بجے صبح نماز کے بعد وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے بے لوث لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک وہ کبھی الیکشن نہیں ہارے، اور چاہے جہانگیر ترین صاحب وہ مشہور ہے جہازوں والا، لیکن وہ صدیق خان بلوچ صاحب کو بہت مشکل ہو گیا تھا اس کو ہرانا۔ یہ تو اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں جو حالات بنے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اس کو ہرایا گیا، لیکن پھر بھی ایم پی ہیں موجودہ، تو ہاں صدیق خان بلوچ بہت مضبوط آدمی۔ ٹھیک ہے۔ سردار صاحب، آپ کے ماشاءاللہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے، بزنس ٹائکون سیاست دانوں نے لاشاری اتحاد نے شرکت کی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور کہاں کہاں کن کن لوگوں نے شرکت کی؟ الحمدللہ ہمارا لاشار اتحاد پورے پاکستان کے ہمارے چیف سردار غلام مصطفیٰ خان لاشاری صاحب وہ تشریف لے آئے تھے، اور ویسے بھی میں
اپنا چیف سردار غلام مصطفیٰ خان صاحب کو اپنا چیف مانتا ہوں، اور ویسے پورے پاکستان کے لشکری اور تمام بلوچ، یعنی پورے پاکستان کے، جس طرح آپ سمجھ لیں سندھ سے، حیدرآباد سے اور جیکب آباد سے بلوچستان کے بلوچ، لیا ہو گیا، مطلب پورے پاکستان میں آپ کو کون سا ڈسٹرکٹ بتاؤں جہاں کوئی بلوچ نہ آئے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، سارے بلوچ آئے تھے، اور باقی بھی لوگ الحمدللہ سارے آئے تھے۔ ماشاء اللہ آپ لشکر اتحاد کے صدر ہیں پنجاب کے، تو آپ نے اپنی لشکری اتحاد کے حوالے سے تنظیم سازی کس حد تک مکمل کر لی ہے؟ الحمدللہ میں اپنا تقریباً پورے یعنی ہر جگہ پہ میں گیا ہوں، اور مطلب بھاول نگر سے بھی میں گیا ہوں، ڈی جی خان الحمدللہ میں تقریباً بہاولپور ہمارا تقریباً مکمل ہونے والا ہے، لودھرا بھی تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اس کا ہم کچھ عرصے بعد ہمارے چیف سردار غلام مصطفیٰ خان صاحب تشریف لائیں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم مطلب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کا وہ اعلان خود کریں گے۔ راجن پور ہو گیا، مطلب ڈیرہ غازی خان ہو گیا، اسی طرح لیا ہو گیا۔ میں نے تقریباً یعنی میں 70% تک تو میں تقریباً مکمل کر چکا ہوں الحمدللہ، باقی بھی میں انشاءاللہ بہت جلد یہ مکمل کر لوں گا۔ ماشاءاللہ۔ موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اس بارے میں کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ موجودہ سیاسی بھائی جان آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس نے غریب کا جینا حرام کر دیا، بلکہ جینا کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ پیٹرول دیکھیں، مہنگائی دیکھیں، غریب آدمی 1 کلو گھی نہیں لے سکتا۔ تو انشاءاللہ مطلب مسلم لیگ نون ہی ہے جو نواز شریف کو لوگ اب آپ کے سامنے ہے کہ وہی آئے اور ملک کو بچانے کی کوشش کرے، باقی تو کوئی حال نہیں۔ موجودہ حالت ختم ہو چکی ہے، تقریباً لوگ تنگ آ چکے ہیں اس مہنگائی سے۔ ٹھیک ہے سر، لشکری برادری کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ تاریخ بتائیے اور کہاں کہاں آباد ہیں؟ لشکری برادری اصل میں پوری دنیا میں ہے، تقریباً پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، اور ویسے تو یہ ہماری بلوچ جو ہے نا، ہمارے بلوچ قبیلہ یہ ایران سے، عراق سے، مطلب وہیں ہمارے قبیلے وہاں سے آئے تھے، اور ادھر پاکستان میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں لشکری بلوچ ہیں، اور ملک کا باقی بھی تمام شہروں میں لشکری ہیں۔ اگر لاشاری سیاستدانوں کے حوالے سے بات کریں تو کن کن شہروں میں، کن کن صوبوں میں لاشاری جو ہیں سیاستدان ہیں، وہ بھی ذکر لشکری کریں آپ۔ مطلب ادھر بھی کچھ ہیں، لیکن سندھ میں زیادہ ہے لشکری، اور انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے چیف سردار غلام مصطفیٰ خان لشکری صاحب کی جو کوشش ہے وہ انشاءاللہ ابھی وہ ہم لگے ہوئے ہیں، آئندہ کے لیے وہ اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی لشکری اتحاد مضبوط ہوگا، تو اس کے لیے انشاءاللہ کوششیں ہماری لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، سیر و سیاحت کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ الحمدللہ میں پاکستان کے ہر شہر میں گیا ہوں، اور تقریباً کوئی ایسا شہر نہیں ہے، مجھے شوق ہے ویسے، میں آپ کو کیا بتاؤں، پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں میں نہ گیا ہوں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، باقی بھی مطلب میں ملک سے باہر بھی گیا ہوں، کون سا شہر آپ کو زیادہ پسند آیا؟ لیکن شہر تو ظاہر ہے ہمیں اپنا شہر ہی ہوتا ہے، جس طرح لودھرا، بہاولپور، یہ ہمیں اپنا شہر تو ہر آدمی کو بھی چاہے کہیں بھی ہو۔ بہاولپور کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بہاولپور بہت صاف ستھرا شہر ہے، اور یہاں مطلب جو لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، اور ہر چیز بہاولپور کی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ فورٹ ڈیراور میں جیپ ریلی ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جیپ ریلی پہ میں ہر دفعہ گیا ہوں، پہلے بھی گیا ہوں، اس دفعہ بھی گیا ہوں، لیکن وہ ہمارے وہ مگسی صاحب ہیں، اس دفعہ ان کے بھائی بڑا اچھا، میرے خیال میں بڑا اچھا ہے، لوگ آتے ہیں، مطلب ایک سیر و تفریح کا اچھا بہانہ ہے، لوگوں کو مل جاتا ہے، دوست اکٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے اس طرح۔ سیاسی لیڈروں کے حوالے سے بات کریں تو آپ کے آئیڈیل سیاسی لیڈر کون ہیں؟ بھائی جان میرے آئیڈیل سیاسی لیڈر تو آپ اوپر دیکھیں تو میاں نواز شریف تھے، اور یہاں مقامی طور پہ ہمارا آئیڈیل عبد الرحمن کانجو صاحب ہو گیا، اور صدیق خان بلوچ صاحب ہو گیا، میرے آئیڈیل تو یہ ہے۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، لودھرا کی عوام کو، جہاں سے آپ الیکشن لڑیں گے، حلقے کی عوام کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں انشاءاللہ اگر چیئرمین بن گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا، تو میں لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا، حل کروں گا لوگوں کی دہلیز پہ گھر جا کے، اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، میری تو یہی کوشش ہوگی۔ باقی جو گروپ کا فیصلہ ہوگا، صدیق خان بلوچ کا گروپ ہے، اس پہ جو صدیق خان بلوچ صاحب کا فیصلہ ہوگا مجھے وہی قبول ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ سے بات کر کے، بہت اچھا۔ مہربانی۔
جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.